السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درس قرآن مختصر تشریح کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن کی مختصر تشریح کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا ہے تاکہ سارے عالم میں اردو ہندی بول چال والے جتنے بھی عام لوگ ہیں ان کو عام لہجے میں اس مقدس قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ 7 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 8ویں پارے میں ہم چل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الاعراف کی ابتدا کی تھی۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو ہمیں کامنٹس میں لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تو آئیے سامعین شروع کرتے ہیں ہم آج کا درس۔ پچھلی درس جو ہے ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 تک مکمل کر چکے تھے۔ آج کا درس انشاءاللہ آیت نمبر 74 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا۔ تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش خراش کر گھر بنا لیتے ہو، لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ حضرات، ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الاعراف کی انبیاؤں کے جو سلسلے نوح، اس کے بعد حضرت ہود، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، تو اسی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو ہے قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جو ہے طاقت، ان کی جانشینی اللہ نے جو ان کو عطا کی تھی، اور زمین کو ہموار یعنی برابر، اور اسی طرح محلات، زمین میں محلات بنانا، اسی طرح جو ہے پہاڑوں کو تراش خراش کر کے اپنے رہنے کے لیے گھر بنانا وغیرہ، یعنی کہ بہت یہ وسیع پیمانے پر، یعنی کہ اچھی طاقتور قوم تھی عاد قوم، جو اونچے لمبے پورے، جس کا پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہاں پر جو ہے پہاڑ تراش کر گھر بناتے، اور اگر کھلی جگہ پہ عمارت بناتے تو وہ بھی بڑی پختہ اور محل نما ہوتی۔ گویا فن تعمیر میں یہ قوم بہت ماہر تھی۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے رستے میں اس بدنصیب قوم کے کھنڈرات کا آسانی سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مفسر نے یہاں پر یہ بات کہی کہ یہ جو قوم تھی یہ انجینئر ٹائپ قوم تھی، یعنی کہ دیکھیے ہم کوئی بھی بڑی عمارات بناتے ہیں تو وہ انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی جیسی جو ہے اس کے اندر کیفیات ہوتی ہے، یعنی کہ بڑے بڑے جو چیز ہیں تو انجینئر ٹائپ کے لوگ ہی بریجز بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، جو بھی بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں وہ ماہرین ہی بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ ہنر کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک تو جانشین بنایا عاد کو پچھلی امتوں کے بعد، پھر یہ جو ہے ایسے ایسے کرتے تھے، یعنی کہ زمین کو ہموار کر کے جو محل بناتے، کچھ تو محلوں جیسے بڑے بڑے محلات، چھوٹے نہیں ہوتے گھروں جیسے محلات، بہت بڑے بڑے اونچے اونچے عمارات ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس جو ہے بڑے بڑے قلعے ہیں، لال قلعہ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اسی طرح گولکنڈہ قلعہ ہے، یعنی کہ بڑے بڑے عمارتیں جو ہے وہ قوم کے اندر بنانے کا جو ہے سسٹم تھا۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جو کرتے تھے وہ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا آئنا بما ارسل به مؤمنون۔ ہود کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم یقیناً جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگے،
جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہود کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم یقیناً جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ دیکھیے یہاں پر ہر قوم کے سرداروں کی جو گرفت ہوتی ہے نا معاشرے پر، لیڈرز ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ متکبر سردار تھے، انکاری تھے، اور وہ جو دبے کچلے اور غریب قسم کے لوگ ہیں ہر امت میں ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کوئی رؤسا نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے جو ہے سرداروں کے بچے نہیں تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرا، یعنی کہ بڑے بڑے جو سرداران تھے ان کی اولادوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے شروع میں۔ غریب قسم کے لوگ جیسے کہ حضرت بلال، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، اور اسی طرح بہت سارے دبے کچلے غریب قسم کے لوگ جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ تو قوم کے بڑے سرداروں نے ان غریب لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے صالح علیہ السلام پر، تو انہوں نے جواب دیا جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ایمان جو لائے تھے غریب غربا لوگ، ہم تو صالح علیہ السلام کو جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ قوم کے سرداروں کو انہوں نے جواب دیا۔ یہ ان پہ طنز کی، تو ان اللہ والوں نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ نہ صرف صالح کو رسول مانتے ہیں بلکہ جو ہدایت وہ لائے ہیں ہم اس پہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ تنزیہ طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کیا تم صالح کے اوپر ایمان لا لیے، تو کیا رسول مان لیے؟ تو ہاں انہوں نے کہا ہاں ہم رسول بھی مان لیے اور جو کچھ وہ پیغام لے کے آ رہے ہیں اس پر بھی ہم ایمان لائے، انہوں نے جواباً کہا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنت بہ کافرون۔ وہ متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں۔ اب جب یہ سوال جواب میں جب غریبوں کا، ایمان والوں کا جواب متکبر سنے تو انہوں نے صاف کہا کہ تم جس پر ایمان لائے ہم تو ماننے والے نہیں ہیں اس کو، ہم تو صالح کو رسول مانتے ہی نہیں، نہ اس کے پیغام کو مانتے، جھٹلا دیا انہوں نے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فآخروا ناقۃ واتوا عن امر ربہم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ، اللہ رحم کرے۔ صالح علیہ السلام نے جو یہ معجزاتاً انہوں نے مانگا تھا کہ اونٹنی جو ہے غائب سے آ جانا، پہاڑ میں نکلنا، ایسا، پھر جو ہے ہم ایمان لائیں گے، تو جب معجزہ دیکھ لیا تب بھی ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی کو کچھ نہیں کرنا، یہ جو اللہ کا حکم تھا، تو جہاں چاہے وہ چرے، جہاں چاہے وہ جو ہے کھائے پیے، اس کو نہیں روکنا، اس کو ستانا نہیں، یہ بات جو ہے کی گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام حالانکہ انہوں نے بار بار یہ بتا رہے تھے کہ مت کچھ بھی نقصان پہنچا اونٹنی کو، مگر انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی کہ ختم کر دیا، اونٹنی کو ختم کر دیا۔ قوم سمود کے ایک انتہائی بدبخت شخص نے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا جب ان کا ایک بدبخت ترین بپھڑا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا زوراور، شریر اور مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خزار تھا اور وہ اپنی قوم میں ایسے تھا جیسے تم میں ابو زمعہ۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، یعنی کہ ابو زمعہ جو ہے وہ طاقتور شخص تھا، تو اسی طرح کا اس کا نام خزار تھا، قاف زال الف را، خزار۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نام خزار تھا، تو اس نے جو ہے مار ڈالا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ بھی کہا کہ اب ہم تو تیرے کام پر جو تو ہم کو روکتا تھا اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچنا، ہم تو مار ڈالے، اب تو کیا کر معلوم ہے جو تیرا وعدہ تھا نا، اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور شرک و بدعات میں مبتلا ہوئے، اور کہنے لگے صالح اگر تو سچا رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا تھا لے کے آ۔
اب عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ لوگ صالح علیہ السلام سے. آگے اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. پھر صالح علیہ السلام نے یہ کہتا ہوا ان کے ہاں سے چلا گیا. اے قوم، صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان سے وہاں سے چلے گئے کہ اے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی، لیکن تم تو خیر خواہی کے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے. دیکھیے اس قوم کی تباہی ہولناک زلزلہ اور چیخ سے ہوئی. اس چیخ سے ساری قوم مر گئی اور زلزلے سے ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات سوائے چند ایک کے سب زمین بوس ہو گئے. غزوہ تبوک سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہ کنواں دکھلایا جہاں اونٹنی پانی پیتی تھی. وہ درہ جہاں سے نکل کر اونٹنی پانی پینے آتی تھی اس کو فجل ناخا کہتے ہیں. فجل ناخا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو وہ کنویں کو بھی بتایا صحابہ کرام کو، اور وہ جہاں سے اونٹنی نکل کے درے میں سے جو آتی تھی وہ پانی پینے کے لیے وہ درہ بھی بتایا ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ صالح ابھی کتنا وقت لگے گا تجھے، لا زلزلہ ہم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا. جو بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے وہ لوگ اپنے آپ کو اتراتے تھے، بڑی تہذیب والی قوم اپنے آپ کو بولتے تھے، تو وہ سارے کے سارے محلات اللہ تبارک و تعالیٰ دھڑام سے گر گیا اور وہ اوندھے منہ جو ہے زلزلے میں آ گئے اور وہ ساری کی ساری قوم مر گئی. اور جو پہاڑیں تراش کر کے وہ گھر بناتے تھے، کچھ ایک آدھ پہاڑ کے سارے پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ زمین دوز کر دیا. اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، میں جب وہ سب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، مگر تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی. لو اب اس عیب کا اس جو ہے عذاب کا مزہ چکھو. اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مت الجھو اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو مت کاٹو، مت مارو، اور اللہ کی اتباع و پیروی کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو. میں تمہاری جو ہے نصیحت کرتا رہتا تھا، مگر کہاں تم نصیحت کرنے والوں کو پسند کرتے تھے، تم تو جھٹلاتے تھے مجھے. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا اور تم نصیحت کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. یہ جواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح سے دلوا دیا. آگے اللہ فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا. یہ قوم لوط جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے. جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام اور فلسطین کو ہجرت کی تو لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور بطور معاون تبلیغ و رسالت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. پھر لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی. صدوم نامی شہر جو کہ شرق اردن کی جانب ہے میں بھیج دیا. صدوم کا آج نام و نشان نہیں ملتا. غالب گمان ہے یہی ہے کہ یہ شہر بحر مردار میں غرق ہو چکا ہے جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے لڑکے تھے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق کو چھوڑ دیا، بابل کو چھوڑ دیا اور شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کر رہی، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے کیونکہ ان پر ایمان لائے تھے، تو ان کی معاونت کرتے تھے تبلیغ و رسالت کے کام میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی. اور صدوم ایک مقام تھا اس وقت، بہت مہذب مقام تھا، بہت سائنس اور ٹیکنالوجی والا مقام تھا. تو صدوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام حضرت جو ہے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. اور جو ہے غالب گمان یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اردن کے، اب تو فی الحال صدوم نام کی کوئی جگہ جو سلامت باقی نہیں ہے، وہ بحر مردار کے پاس، مفسرین نے کہا کہ بحر مردار کے پاس کہیں جو ہے وہ تالابوں میں غرق ہو چکا ہے.
اور اس کو وہ بحر مردار کو بحر لوط بھی کہتے ہیں، اور جو ہے آپ اگرچہ گوگل وغیرہ میں سرچ کریں تو شاید اس کا صحیح ٹھکانہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور جو ہے قوم لوط نے دنیا میں پہلی مرتبہ اس فحاشی کی طرح ڈالی کہ مرد عورتوں کی بجائے مردوں کی دبر میں اپنی جنسی شہوت پوری کر لیتے۔ اپنے اس فحش فعل میں اس قوم نے اتنی شہرت حاصل کی کہ اس عمل کا نام ہی لواطت پڑ گیا، یعنی ایسے فعال جس کے خلاف لوط علیہ السلام نے جہاد کیا، ممکن ہے اس کا داعیہ برتھ کنٹرول ہی ہو رہی صحیح کسر جدید مغربی تہذیب اور امریکی ثقافت نے پوری کر دی، جہاں ہم جنس پرستوں ہومو سیکشول نے باقاعدہ اپنے کلب قائم کر لیے ہیں جنہیں قانون کی حمایت حاصل ہے۔ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو یہ کہا کہ یہ بے حیائی کا کام مت کرو، تم سے پہلے دنیا میں ایسا بے حیائی کا کام کوئی نہیں کیا، جس کو گے ازم یا پھر جو ہے ہومو سیکشول، جس کا آج جدید دور میں بڑے عزت کے ساتھ اس کو نام لیتے ہیں، تو یہ کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں سب سے پہلے شروع کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے کہا کہ تم ایسی کیسی قوم ہو، ایسے کیسے لوگ ہو کہ تم اپنی جو ہے اتنی بے حیائی میں ملوث ہو گئے ہو کہ تم اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے عورت کا استعمال نہ کر کے مرد کا استعمال کر رہے ہو، یعنی مرد سے مرد جو ہے ہم جنس پرستی کر رہے ہو۔ تمہاری اتنی بے حیائی قوم دنیا میں کبھی اہل عالم میں کبھی نہیں دیکھا اس کو، ہاں؟ اور جو ہے تم جو ہے مردوں کی طرف جو ہے راغب ہوتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، ہاں؟ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، یہی بتایا۔ آج بھی دنیا میں LGBT کے نام پر، گے ازم کے نام پر، ہومو سیکشول کے نام پر، لیسبینس کے نام پر، یہ جتنے بھی جو ہے جدید دور میں اس کے نام دیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر فطری قرار دیا ہے، اور اس میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور اس میں جو ہے آخرت تو تباہ و برباد ہے۔ اس لیے لہذا آج جو یہ معاشرہ گے ازم آج کل جو ہے اتنا آسان کر دیے ہیں، اور حکومتوں نے بھی جو ہے اس کو ایک سپریٹ ایک جو ہے جینڈر بنا دیا ہے۔ پہلے ہم جب چھوٹے تھے، ہم جب پڑھتے تھے لکھتے تھے، اس وقت جو ہے میل فیمیل دو آپشن ہی ہوا کرتے تھے، یا میل جو ہے بھرو کسی فارم میں، کسی اس میں، یا میل بھرو یا فیمیل بھرو، میل ہوتا تو میل بھرتا، فیمیل ہوتا۔ مگر آج اتنا پروموٹ کیا گیا ہے یہ مغربی تہذیبوں نے، یہ امریکہ اور برطانیہ، یہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، اس کو اتنا پروموٹ کیے ہیں کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں، ہند و پاک میں، اس کو جو ہے ایک باضابطہ قانون سازی کے ذریعے سے اس کو اجازت مہیا کی گئی، اور کورٹ کے ججمنٹ آ گئے کہ بھائی نہیں، یہ بھی ہیومن ہے، ہیومینٹی کے حساب سے ان کو بھی جو ہے نا اپنا جنڈر جو ہے تبدیل کرنے کی پوری جو ہے سہولت ہے، ہاں ان کو، اور باضابطہ ان کا کالم بڑھایا گیا ادرس کے نام پر، میل فیمیل اینڈ ادرس یہ رکھا گیا، تو باضابطہ، اور یہ جو ہے اس کو اتنا فروغ دے رہے ہیں۔ ایسے سیریل جو ہے میں دیکھ رہا تھا، یہ جو ہے ایسے سیریلز جو ہے لا کر کے یہ گے ازم اور لیسبین ازم اور یہ جو ہے ہومو سیکشول کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے کہ قوم کہاں تک جائے گی۔ میں نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرف راغب نہ ہوں، یہ اچھا سامان نہیں ہے، یہ جو ہے بہت برا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے ذریعے سے اپنی شہوت، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے اپنی جو ہے نا سکون حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سکون وہی ہے، ہاں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ یا معاشر جو ہے شباب، کہ تم جب شباب کی حالت میں ہو، تم جب بالغ ہو جاؤ تو سب سے پہلا کام ہے تم نکاح کرو، تو عورت سے نکاح کرو، تاکہ تمہاری نسل بھی آگے بڑھے اور تمہارا جو ہے وہ دین بھی تکمیل ہو۔ نکاح آدھا ایمان ہے، جس طرح پاکی آدھا ایمان ہے، نکاح بھی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلا برا عمل جو ہے قوم لوط نے کیا تھا، مگر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یاد رہے کہ فحاشی کی یہ قسم کسی بھی جانور میں دریافت نہیں ہو سکی، گویا انسان حیوان سے بھی نچلی سطح پہ اتر آیا ہے، یعنی احسن تقویم سے اسفل السافلین کی سطح پہ آ گیا ہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر 18,000 مخلوق ہے نا، اس میں سے اکثریت ایسی چیز، ایسا عمل جو ہے کوئی جانور بھی نہیں کرتا جو آج انسان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہومو سیکشول سے، یہ گے ازم سے، لیسبین ازم سے اور یہ کاموں سے دور رہو، اور جو ہے یہ جو ہے موبائلوں میں یہ چیزیں دیکھنے کی بڑی جو ہے خواہش لوگوں کو ہوتی ہے، تو یہ چیزوں سے بچو،
یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے، یہ نسل کو ختم کر دیتی ہے جب ایک انسان. اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ یہ فحاشی کے اندر جو ہے یہ موبائل فونوں کے ذریعے سے جو برے کام دیکھ دیکھ کر کے آج کل کے نوجوان بھی جو ہے ناکارہ نکل رہے ہیں. ایسے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو میں معاشرے سے یہی گزارش کروں گا کہ ان تمام چیزوں سے دور ہو جاؤ اور ان کو جو ہے ریجیکٹ کرو. ہمارا حق ہے، ہم مسلمان بحیثیت انسان ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس چیز کی پروموشن کو روکیں اور ہمارا احتجاج درج کرائیں کہ بھائی ہم یہ چیز کو نہیں مانتے، یہ ان نیچرل چیز ہے، ان نیچرل چیز ہے اور ہمارا ہیومنزم ہے. ہم ان نیچرل چیز نہیں کریں گے، ہم نیچرل چیز کریں گے. ہم تمام حکومتوں سے اس سے سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ان نیچرل چیز کو پروموٹ نہ کرو. اس کو جو ہے یہ انسانیت کو ختم کرنے کی بہت بڑی سازش ہے. مرد سے شہوت رانی حاصل کرے گا تو کیا افزائش ہوگی انسانوں کی؟ آج جو جاپان ہے اور ایسی دوسری جگہ ہے جہاں پر نوجوان لوگ ختم ہو چکے ہیں، صرف بوڑھے بچے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اولاد کی افزائش نہیں کی. آج جو ہے ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت، ہمارا برِ صغیر جتنا بھی جو ہے نوجوانوں میں سب سے زیادہ ہم لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیداوار کی جو یہ سسٹم ہے نا، افزائش کی، انسانی افزائش کی، تو وہ زمانے سے چلتے آ رہا ہے. مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہم نسل کشی نہیں کرتے، ہم نسل کو افزا کرتے ہیں. اس لیے آج سب سے زیادہ نوجوان ہمارے یہاں ہیں. مگر آج جاپان ترس رہا ہے، کوئی نوجوان نہیں ہے، سارے بوڑھے ہیں. بوڑھوں کی جو ہے اکثریت ہو چکی ہے وہاں پر. تو ایسا نہ ہو کہ کل یہاں پر بھی نوجوانوں کی تعداد ختم ہو جائے، یہ ہومو سیکشول اور یہ ساری چیزوں کو پروموٹ کر کے کہیں نسل کشی نہ ہو جائے. یعنی کہ انسان جب مرد اور عورت کا اخلاق ملتا ہے تب جا کر جو ہے نا نسل افزائش ہوتی ہے. اگرچہ یہ چیزیں نہ ہوں، عورت اور مرد کا ملن نہ ہو، تو نسل کہاں سے افزائش ہوگی؟ اگرچہ اس کو پروموٹ کرو گے تو میرے بھائی میں یہی گزارش کر رہا ہوں، یہ بیماریوں کا، یہ ایڈز جیسی بیماری، ایسے گھنونی بیماریاں کا جو ہے یہ بہت بڑا گڑھ ہے. لہذا ان تمام چیزوں سے جو ہے دور ہونا چاہیے. مسلم معاشرے کو خاص کر کے اور تمام ہمارے ہندوستانی معاشرے کو، ہماری بھارتی معاشرے کو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہومو سیکشول، یہ گیئزم، اس LGBT اس کو جو ہے پروموٹ مت کرو. نیچرل ہے، ہمارے سمویدھان نے نیچرل سسٹم کہا ہے. نیچرل سسٹم پر نیچر کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک رکھنے چاہیے. تو نیچر کا اچھا سلوک اور عورت اور مرد کے جو ہے ملن سے ہی صحیح ہوگا اور نسل افزائش ہوگی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے اس چیز سے دور رکھے. آگے اللہ فرماتا ہے قال الملا الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے چلا گیا تھا. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنی بستی سے انہیں نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسے کام مت کرو، یہ ہومو سیکشول یہ مت کرو، یہ گیزم مت کرو، یہ لیزبینزم مت کرو، اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ مت کرو، تو قوم نے کیا کہا؟ ان کو ہمارے ایریا سے نکال دو، صدوم سے باہر پھینک دو، ان کو نکالو، یہ بڑے پاک باز بنے پھر رہے ہیں، بڑے اپنے آپ کو صاف ستھرے پاکیزہ بنا رہے ہیں، ان کو نکال دو قوم میں سے. اور یہ کہا کہ بڑے پاک باز بنے پھر رہے ہیں. قوم نے یہ جواب دیا. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. چنانچہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے اہل کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں سے تھی. دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کے اہل کو بھی بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل تھی، کیونکہ وہ بھی مجرموں کی ساتھی تھی. چنانچہ وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہ نکل سکی، یعنی کہ وہ بھی جو ہے تھوڑا ادھر طرف مائل تھی، ہومو سیکشول طرف مائل تھی. بہرحال اس کے جو ہے برے اعمال تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں مانتی تھی، ان کی دعوت کا انکاری تھی. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا اور وہ بھی جو ہے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، پس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. ان کی آبادی کو اکھاڑ کر اوپر سے نیچے پٹک دیا گیا اور ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی. غالباً اسی وجہ سے ان کی آبادی سطح سمندر سے بہت ہی نیچے ہو گئی اور وہاں بحر مردار بن گیا.
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو وہ جتنا بھی علاقہ سدوم کا تھا نا، وہ ایسا زمین کو اکھاڑا گیا، وہ اکھاڑ کر آسمان پر لے جا کر کے پٹک دیا گیا، اور پٹکنے سے یہ ہوا کہ وہ زمین کے سطح سمندر سے نیچے چلے گئی اور سمندر میں بحر مردار میں وہ گم ہو گئی۔ تو یہ مفسرین نے کہا ہے۔ لواطت انتہائی خبیث فعل ہے، بعض ائمہ کے قریب اس کی سزا زنا کی سزا ہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ انہیں رجم کر دیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہ دیکھے گا جو کسی مرد سے یا اپنی عورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، یعنی کہ یہ جو عمل کرتا ہے نا، یہ عمل جو کر گزرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھا گا، لہذا ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی سزا جو ہے رجم ہے، جس جو زنا کی سزا ہے وہی سزا اس کی بھی ہے۔ اس طرح کا جو ہے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ یہ اس قدر خبیث فعل ہے کہ کسی جانور میں یہ مشاہدہ نہیں کیا گیا کہ وہ اس فعل کا ارتکاب کرتے ہوں، یعنی کہ جس وقت یہ تفسیر لکھی جا رہی تھی اس وقت کی جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اب تک اکثریت جانوروں میں ایسا فعل، یعنی کہ بکرا بکرے سے، بیل سے، ایسا جو رہتے ہیں نا ڈومیسٹک اینیملز، تو ایسے کسی کے اندر بھی یہ چیز اکثریت میں نہیں دیکھی گئی، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ کام بہت خبیث ہے، اتنا برا ہے، اس طرح ان کا کہنا ہے، مفسرین کا کہنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہذا ماپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور وہ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ دیکھیے اب اسی طرح کنٹینیو لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ مدین کا علاقہ حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے واقع تھا۔ آج بھی وہاں اس نام کا علاقہ موجود ہے۔ قدیم تجارتی شاہراہ جو یمن، مکہ، ینبوع سے ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، جس پہ قریش کے لوگ بھی تجارت کر کے بہت خوشحال ہو گئے تھے کہ رستے میں واقع ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بڑی تجارتی شاہراہ جو عراق اور کو مصر سے ملاتی تھی، یہ علاقہ اس کے تخات کراس پہ واقع تھا۔ گویا پورا مدین ایک تجارتی چوک اور منڈی بن گیا تھا۔ نیز اہل مدین نے تجارت میں خوب فائدے اٹھائے۔ یہ لوگ شدید قسم کی تجارتی بدعنوانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور ڈنڈی مارنے کے ہر فن کو بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ شریعت مطہرہ نے تجارت کے ضمن میں جو رہنمائی فرمائی ہے اس کے چند نکات یہ ہیں: الف، تجارت ہمیشہ باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے، اس میں کسی فریق کی مجبوریاں خریدنے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ با، تجارت عملی ہونا، نہ کہ کرنسی کو ہی بطور مال تجارت استعمال کر کے سود کمایا جائے۔ تجارت میں جوئے کا عنصر شامل نہ ہو۔ مدین کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی طرف ایسے تعلق رکھتے تھے، اسی بنا پہ انہیں آل مدیان اور اس آبادی کو مدیان یا مدین کہا جاتا ہے۔ انہیں ہی قرآن میں دوسری جگہ اصحاب الایکا کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شعیب علیہ السلام کی جو قوم جو مدین تھی، جن کو ایکا بھی کہا گیا، اہل ایکا یا پھر اصحاب الایکا جو ہے نا، یہ لوگوں کے مختلف نام تھے، تو یہ ایسی جگہ واقع یہ علاقہ تھا جہاں پر بڑے بڑے مصر، شام، فلسطین، اسی طرح جو ہے حجاز اور جو ہے بہت بڑے بڑے جو اس وقت کے جو ہے علاقوں سے وہ جو ہے شاہراہ کے بیچ میں واقع تھا۔ تو بطور مارکیٹ کے وہ مدین علاقہ تھا، اور انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھا کر کے بہت سارا مال بھی کمایا اہل مدین، کیونکہ جب گزرگاہ سے جب مسافر آئیں گے تجارتی ایک دوسرے علاقے کے جائیں گے تو جو راستے میں مارکیٹ پڑتی ہے وہاں پر کچھ مال سمجھ میں آیا تو خرید بھی لیں گے، کچھ مال سمجھ میں آیا تو بیچ بھی لیں گے۔ یہ اس مقام والوں کے لیے بہت بڑا اپورچونٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا کی تھی، مگر یہ بدبخت قوم کیا تھی کہ یہ جو ہے ڈنڈی مارتی تھی، لوگوں سے قیمت جو ہے پوری لیتی تھی، مال آدھا دیتی تھی، یعنی ڈنڈی مار کر کے ماپ تول میں، چاہے کپڑا لیا کم ماپا پورا پیسہ لیا، اس کے بعد مال تولا تو کم تولا پورا پیسہ لیا، اس طرح کی حرکات کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو یہی دعوت دی کہ اے میری قوم،
یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے تمہارا، اور یہ کام مت کرو، لوگوں کو کم مال مت تول کر دو، مت معاف کر دو، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ برا عمل ہے۔ اور جو ہے واضح دلیل آ چکنے کے بعد میں رسول جو ہے واضح آپ کے پاس یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عمل غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر جو باتیں نازل کی ہیں میں پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد جب سارے معاملات سیدھے ہو جانے کے بعد بھی تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ ذلیل کام کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، لہذا تول پورا دیا کرو، کم نہ کیا کرو، اور اپنی اصلاح کرو، زمین میں فساد نہ کرو، بگاڑ نہ کرو، اور جو ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگرچہ تم ایمان لاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک اپنے سسر کی خدمت میں رہے، پھر واپس مصر کا رخ کیا۔ یہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی جو ہے نکاح کیا تھا، اور حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، یہ بھی جو ہے روایت میں ملتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کے پیرو سمجھتے تھے، تو شعیب نے انہیں اسی لحاظ سے مخاطب فرمایا کہ تمہارے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کے صحائف اور تعلیمات آ چکی ہیں، پھر تم شرک میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ شرک اور ماپ تول میں کمی بیشی دونوں حقیقت میں فساد ہی فی الارض ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ہے منسوب کرتے تھے نا، مدیان ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو یہ مدیان سے ہی یہ اہل مدین بن گئے، تو انہی کے جو ہے نا پیرو سمجھتے تھے۔ تو صف ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بھی روکا، اور یہ ماپ تول میں یہ ساری چیزوں سے بھی روکا ہے۔ یہ واضح دلیل آنے کے بعد تم یہ حرکات کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کے واضح دلائل کے بعد یہ مقام مت کرو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی اور کہا کہ تم ابراہیم کے ماننے والے، اس کی اولاد کے ماننے والے ہو، مومن ہو، تو یہ کام مت کرو۔ یہ کہہ کر کے حضرت شعیب علیہ السلام نے روکا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو، اور اس سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ دین سیکھنے کے لیے شعیب علیہ السلام کے پاس آتے ہوں انہیں نہ روکو، نہ انہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرو، جیسے قریش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے سے روکتے تھے۔ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اگرچہ کوئی دین سیکھنے اور جو ہے اللہ کو پہچاننے اور اللہ کے احکامات کے بارے میں دریافت کرنے جب کوئی آتا، شرک کے بارے میں معلومات کرنے اور یہ ماپ تول تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شعیب علیہ السلام کے پاس نہ جانے سے روکتے تھے کہ شعیب کے پاس مت جاؤ، جس طرح قریش روکتے تھے نا۔ قریش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا، جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کر جو ہے خود کے سگے بھتیجے کو بولتا تھا، ہاں، اور کہتا تھا دیکھو میں اس کا سگا چچا ہوں، میں انکار کرتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے یہ قوم جو ہے روکتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام، جس طرح ابو لہب روکتا تھا کہ میں سگا چچا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ محمد نہیں کر کے دوسرا بولتا تھا، وہ نام بھی نہیں لینا چاہیے، تو وہ اس کا میں سگا چچا ہوں، میں اس کا انکاری ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ تو جو ہے بہت وہ ہے، بہت ایسا ہے، بہت ویسا ہے، جادوگر ہے، وہ ہے، یہ ہے، اس پر ایمان مت لاؤ۔ یہ کہہ کر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار تھا، وہ عبد المطلب کی اولاد تھی، ابو طالب کا سگا بھائی تھا، اور ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رویہ تھا۔ ہاشمی ہوتے ہوئے یہ کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، شاید 9-10 لوگ تھے یہ لوگ، تو حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ 2 ہی ایمان لاتے ہیں، اس طرح کا جو ہے ہمارے کو ملتا ہے، باقی کے سارے کفر پر مرے۔ اللہ حفاظت کرے ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے رشتہ داروں کے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے۔ تو اسی طرح یہ لوگ شعیب علیہ السلام کے بھی جو ہے نا روکتے تھے دین کو سیکھنے آنے والوں کے لیے، اور فساد کرتے تھے ان کو جو ہے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا تھا؟ یہ ڈرانے کے باوجود بھی فساد کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ 2 منٹ۔ تو حضرات شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ قوم ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، شرک کرنا اللہ کی ذات میں، اور جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اگرچہ کوئی دین سیکھنے آتا تو اس کو روکنا، یہ سارے عمل تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، مسلمانوں کو بچائے ان عملیات سے، ایسے کام کرنے سے کہ ہم جو ہے 10 ٹن مال لیں گے، کانٹے والے سے ملیں گے، اور کانٹے والے سے جو ہے اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس کو 60 ٹن کریں گے، 10 ٹن کا 60 ٹن کریں گے، 5 ٹن کریں گے۔ یہ سارے کے سارے عمل ضائع ہو جانے والے، ایمان کو کھینچنے والے لوگ ہیں۔
ایسا کام مت کرو، وہ پیسہ وہ دولت اللہ باقی نہیں رکھے گا جو حرام کے ذریعے سے ماپ تول میں کمی کر کے، ہاں، کانٹے پر ڈنڈی مار کر کے اور جو ہے ایسا کر کے جو کماتے ہیں نا، یہ مال بھی نہیں بچتا ہمارے معاشرے میں۔ وے برج پر ٹھہرا کر کے کئیوں طرح سے، پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہاں، جو ہے کچھ سامان ہے اور وہ ڈرائیور کے سامنے وہ بڑے بڑے گنیٹ جو ہے، وہ ویڈیو کلپ اور فوٹوز وغیرہ ہیں، اور جو ہے بڑے بڑے گنیٹ جو ہے کیبن میں رکھ لے کر کے وہ جو ہے کاٹے کو گیا تھا۔ بہرحال وہ ویڈیو اور وہ فوٹوز وائرل ہوئے۔ تو یہ سارے طریقے سے کمانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حرکات کی وجہ سے اس قوم کو ہلاک کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب لایا ہے یہ ماپ تول میں کمی کرنے سے۔ ہم نے بہت سارے ایسے بھی ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں پر راشن کی دکانوں میں نیچے مقمتیس رکھتے ہیں، جو تولتے ہیں نا اس کو مقمتیس رکھ کر کے وہ جو ہے نا تول کرتے ہیں اس کو۔ بہرحال اور آج کل کے لیٹسٹ جو ہے کانٹے، جو الیکٹرانک کانٹے آتے ہیں، اس میں بھی کچھ بٹن لگاتے ہیں۔ اکثر جو ہے یہ پرانے سامان خریدنے والوں کی دکانیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے بٹن دبائیں گے تو وہ کچھ کم تول لے گا، اور جیسے بٹن وہ بند کریں گے وہ نارمل تولے گا۔ اس طرح کے ایک بٹن بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے مسلمانوں کی، سب کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ مال پچھتا نہیں، یہ مال کھانے سے پہلے یہ عذاب جھیل لیتے ہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کھا کر کے جب نہیں مانی تو زندگی رہی کیا، بچی کیا؟ نہیں بچی۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا۔ تم بھی کیا ایسے مال کو اپنی اولاد کو کھلاؤ گے حرام کا؟ بچ پائے گی؟ اور جو حرام کا کھلا کر کے اولاد بڑے کرے گا، کیا وہ اولاد کس طرح ہوگی، یہ بھی تو سوچو۔ تو لہذا یہ مال میں چوری، یہ کانٹے میں چوری، یہ ماپنے میں تولنے میں چوری، یہ سارا کام جو ہے یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ برا کام ہے، غلط کام ہے۔ توبہ کرو، اگرچہ کوئی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ وہ چیزوں سے دور رکھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اگرچہ کسی کا مال تم چوری کر کے کانٹے والے کو جو ہے کچھ پیسے دے کر کے چوری کر کے کم تول کے لاؤ گے، اس کو پیسے کم دینا پڑے گا، مگر وہ تو نہیں دیکھ رہا، مگر کہ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنی دولت دینا ہے، نہیں معلوم۔ تو کیوں تمہارے مقدر کی جو روزی ہے وہ حلال طریقے سے جتنی ملنی ہے اتنی مل کے رہے گی، کیوں حرام کے ذریعے سے جو ہے وہ دولت کو کما کر کے لٹانا چاہ رہے ہو؟ کسی انسان کے اگرچہ قسمت میں 100 کروڑ پانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ 100 کروڑ پانا لے موت نہیں دے گا۔ اب راستے تو ہے، آسانی سے چوری کر کے برے کام غلط کام کر کے کما کے 100 کروڑ کمائے گا تو وہ بھی جو ہے ہلاکت کا دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے صبر سے استقامت سے حلال ذریعے سے کمائے گا تو اللہ کی قسم وہ 100 کروڑ کمانے سے پہلے مر نہیں سکتا، کیونکہ یہ تقدیر ہے، یہ مقدر میں جو لکھا گیا وہ ہو کے رہے گا۔ تو کیوں اپنے آپ کو جلد بازی میں یہ غلط کاموں میں مبتلا کرتے ہو؟ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا نہیں لایا تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم جو ہے نہیں مانی، ان کی تبلیغ کو روکا اور یہ ساری چیزیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہی کر سکتے تھے نا، اور یہی انہوں نے کہا کہ ایک فریق تو ایسا ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لے آیا، یعنی کہ ایمان نہیں لایا، نہیں ایمان لائے، ہر پیغمبر کے ساتھ، نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، صالح کے ساتھ، ہاں، لوط کے ساتھ ایمان لانے والے بھی تھے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ جو ہے ایمان لائے تھے، مگر اکثر جو ہے نافرمان لوگ تھے۔ تو دوسرا نہیں لایا تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا ایمان لانے والے اور نہیں ایمان لانے والے یہ دو گروہ بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، صبر کرو، میری دعوت تو میں نے پہنچا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ بہرحال اذان ہو چکی ہے، ہم نے آیت نمبر 87 تک جو ہے آج کا درس مکمل کر لیا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 74 سے اپنا جو ہے درس شروع کیا تھا، 87 تک جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 8واں پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے اس آیت تک، 87 نمبر کی آیت تک۔ اب جو ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یہ آیت سے جو ہے ہمارا 9واں پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ، اگلے درس میں ہم کریں گے۔ اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے 9 پارے مکمل کر چکے ہیں ہمارے درس کے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس کام کو، یا قرآن کے درس کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اردو ہندی بول چال کے اندر صحیح اور سلیس لہجے کے اندر
ہم نے کوشش کی ہے کہ کیسے بھی اس قرآن کو سارے عالم میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اسی طرح جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہے اس کے ذریعے سے ہم یہ دعوت کا کام پہنچا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں، اگرچہ آپ کو پڑھنا آتا ہے، جس بھی لینگویج میں آتا ہے تو ضرور بضرور یہ کام کریں، کیونکہ بلغ انی ولو آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ ایک آیت کا بھی اگرچہ تمہیں علم ہے تو تمہارا کام ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں آ کر پوچھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اگرچہ کچھ بولنا ہے تو آپ کامنٹ میں بول سکتے۔ انشاءاللہ مجھے اجازت دیں، اذان ہو چکی ہے عشاء کی، پھر ملیں گے اگلے دفعہ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔